اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والے خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ اور آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ وہ دکھ جو تمہیں رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم صرف تہجد میں ہی موجود ہے، کیونکہ تمہارا اللہ نہ ہی تمہیں چھوڑتا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوتا ہے۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے یار برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو فجر کی نماز قائم کر لو، کیونکہ جو سکون فجر کی نماز میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں، خوش نصیب لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موج کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ کوئی قیمتی شے جب کم پڑ جاتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ ہم نے ادب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ قرآن سے بڑھ کر تم اپنے ساتھ کسی کو وفادار نہیں پاؤ گے، یہ تمہارا اس وقت ساتھ دے گا جب ساری دنیا تم سے منہ موڑ چکی ہوگی۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے اور دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل پریشان نہیں ہوا کرتے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیروں میں گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چیونٹیوں کے بارے میں بھی باخبر ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں ہوگا؟ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا اور بہتری ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ محبت کی پہچان عزت ہے، جو آپ کو عزت نہیں دے سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، اور بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا، اسے کہتے ہیں تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یا اللہ، جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ جو شخص معاف کرنا سیکھ جائے اس کے دل میں نفرت نہیں رہتی۔ قرآن روشنی ہے جو دل کو ہدایت اور زندگی کو راستہ دیتا ہے۔ اللہ کی محبت انسان کو ہر خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ دل میں ایمان ہو تو انسان ہر مشکل جھیل لیتا ہے۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے، اسی لیے ہمیشہ اپنے دل کا حال اللہ کو سنائیں۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے، اور انسان کا تکبر ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ جو لوگوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں وہ دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ انسان بھی عجیب ہے، اخبار کی جھوٹی خبریں خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، ایک مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، تیسری والد کی بیٹے کے لیے دعا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ جو شخص ہاتھ اٹھا کر دوسروں کی خوشی کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے، خوشیاں سب سے پہلے اس کے دروازے پہ ہی دستک دیتی ہیں۔ پروردگار آپ کا دامن لاتعداد خوشیوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ رشتے بھی پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح وقت اور پیار نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔
خون کے رشتے ناراض ہو سکتے، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے اور اس فن کا نام ہے برداشت۔ لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جو مداح سرائی اور خوشامد کرنے والے ہوں تو ان سے دوری اختیار کرو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو۔ جس دن اس نے رسی کھینچ لی تو منہ کے بل ہی گرو گے، کیونکہ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جایا کرتی ہیں۔ زندگی کی ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا ہے اور سب سے مشکل کام خود کو تقسیم کر کے چلنا ہے۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات، اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ خوبصورتی دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے، لیکن نیک دل انسان دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں بھی نہیں جاتے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ رزق حلال کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں، اور جن کی سرگوشیاں اپنے رب سے ہوتی ہیں انہیں کسی اور سے گفتگو کرنے کی طلب نہیں رہتی۔ بلاشبہ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، لیکن ہم صدقہ دینے کے لیے بلاؤں کے آ جانے کا ہی انتظار کرتے ہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی ملتے ہیں سب کسی نہ کسی مدعا کے ساتھ۔ ارمان ہی رہا کہ کوئی بے سبب ملے۔ رزق و رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ لوگ رشتے اس لیے نہیں نبھا رہے کہ وہ سچے ہیں، بلکہ اس لیے کہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتا ہے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے نفس کے شروں سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہے، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔